ایک اور بڑی اہم حدیث ہے. سیدنا علی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعا کرنے میں مصروف رہتے ہیں. 70,000 فرشتے صبح کے وقت عیادت کرنے والے کے لیے، اور جو شام کے وقت عیادت کرتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ تو عیادت کرنے کے لیے گیا اور آ گیا، لیکن 70,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مصروف عمل کر دیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ایک بار عیادت کرنے پر. ابو داؤد کی روایت ہے 3098 نمبر پر، 3098 پر، اور ترمذی کی روایت ہے 9696 نمبر پر، 9669. کتنا بڑا سودا ہے. آپ سوداگر ہی نہیں بنتے، آپ بزنس ہی نہیں کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اتنے بڑے عذاب سے، اتنی بڑی تکلیف سے جس کی درد کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی، اندوہناک عذاب ہے. اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لو. اور وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا. اور وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنا. یہ 4 چیزیں ہیں. تو آپ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے لیے لگانا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھئے. اپنا مال لگانا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھئے آپ کا ایمان کتنا ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر. یاد رکھیے گا یہ یقین ہمیشہ ایک برابر نہیں رہتا، یہ علم دل سے نکل جاتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کرنا، بتانا بہت ضروری. یقین کی کیفیت میں جتنا اضافہ ہوگا آپ کا عمل اتنا ہی زیادہ اعلیٰ پائے کا ہوگا. اس لیے علم کا دہرانا اتنا زیادہ ضروری ہے اس دین میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا دہرانا تسبیح ہے. جیسے آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو، اسی طرح جب آپ علم کو دہراتے ہو یہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے. الحمدللہ. انسان ڈپریشن میں ہے، انسان غموں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا، وہ تو کھانا بھی نہیں چاہتا، اس کو اپنی زندگی کی سمجھ نہیں آتی. میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ میں نے کیوں مر جانا ہے؟ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے، تو میں زندگی میں یہ سب کچھ کیوں کروں؟ جب اسے یہ سمجھ نہیں آتی تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا اسے، اس کے سامنے اس کی سوچ بھی واضح نہیں ہوتی. اگر آپ ریسرچ سٹڈیز دیکھیں آپ کو حیرت ہوگی، امریکہ میں، یورپ میں، کتنے ممالک میں بیسٹ سیلنگ میڈیسن، اب میں یہ تو نہیں کہتی پچھلی پوری صدی سے، لیکن کئی ڈیکڈ سے بیسٹ سیلنگ میڈیسن ڈپریشن کی ہے. تو انسان کہاں ہے؟ انسان تو اپنے غموں میں ڈوبا ہوا ہے. وہ صبح سے شام تک کام کرتا ہے، اس کا گھر، اس کے گھر کے اندر کا سامان سب گروی رکھا ہوا ہے، بینک سے لون لے کے اس کی زندگی ہی رہن پر ہے. وہ پوری زندگی قرض اتارتا رہتا ہے، قرض اتارتے اتارتے جہان سے چلا جاتا ہے. اسے زندگی نے کیا دیا؟ زندگی میں اسے کیا ملا؟ میں ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے آپ کو سورہ العلق پر لے جانا چاہتی ہوں.
جانتے ہیں علقہ کسے کہتے ہیں؟ علقہ کہتے ہیں خون کے اس لوتھڑے کو جو سیل ڈویژن کے بعد وجود میں آتا ہے، جو رحم مادر میں ماں کے یوٹرس کی وال کے ساتھ اوپر کی طرف چمٹ جاتا ہے. یہ ماں اور بچے کا پہلا تعلق ہے، جو کہ ماں اور باپ کے تعلق کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. بچہ لہو پیتا رہتا ہے، جس کی نہ شکل ہے، نہ اس کا گوشت پوست ہے، نہ اس کی ہڈیاں ہیں، نہ اس کا برین ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. وہ لہو پیتا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی پوری باڈی وقت کے ساتھ ساتھ بنتی چلی جاتی ہے. جب پورا بن چکتا ہے پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے اندر روح پھونکتا ہے. اس کی عمر، اس کی خوش نصیبی یا بد نصیبی، اس کے رزق کے بارے میں اناؤنسمنٹ کرتا ہے، اور وہ اناؤنسمنٹ تقدیر ہے. اور پھر وہ بچہ مزید بڑھتا جاتا ہے. اتنا سا بچہ ہوتا ہے اس وقت، پھر وہ بڑھتا ہے اور بڑھتے بڑھتے پورا انسان بن جاتا ہے، جو باہر کے فضا کے مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن ابھی تو اس کی زندگی کی بہت عرصہ باقی ہے، جب اس نے ماں کی ساری قوت دودھ کی صورت میں پینی ہے، اور ماں نے اس کی گندگی کو بھی صاف کرنا ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے، اور اسے لینگویج بھی سکھانی ہے، اسے رشتے، اسے اخلاق آداب بھی سکھانے ہیں، اسے زندگی بسر کرنے سکھانی ہے. تو آپ یہ دیکھیں، یہ تعلق ہے، جیسے ایک ماں سے ہے، جیسے اپنے باپ سے، اپنے گھرانے سے ہے. اس تعلق میں ماں نہیں جانتی، باپ بھی نہیں جانتا کہ لہو، گوشت، ہڈیاں اور لہو مختلف اعضاء میں کیسے بدل جائے گا. کوئی تو ہے جو اسے بدل رہا ہے، کوئی تو ہے جو اسے بنا رہا ہے. تعلق میں صرف خون کے لوتھڑے کو دیکھیں، جس نے لوتھڑا بنایا اور جس نے پورا انسان بنایا اس کو بھول جائیں. کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی بھی چیز خود سے وجود میں آ جائے؟ آٹومیشن نہیں ہے. تو اگر آٹومیشن ہے تو آپ ذرا چیخیں مار کے دیکھیے کہ میرے سامنے فلاں چیز آ جائے، فلاں چیز آ جائے، فلاں چیز آ جائے. آپ کے ارد گرد ہوا موجود ہے، اس میں مختلف گیسز موجود ہیں، تو چیخیں مار کے دیکھیں وہ پانی بنتا ہے؟ یا آپ کی چاہت ہو، آپ کا ارادہ ہو کہ یہاں پانی پانی ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری چاہت سے نہیں ہوتا تو پھر کس کی چاہت، کس کے ارادے سے ہوتا ہے؟ کبھی ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی چیز بنانے والے کے بغیر بنی ہو. کتنی حماقت ہے کہ انسان سوچے کہ پورا انسان کسی بنانے والے کے بغیر بن جائے. جب اس تعلق میں سے رب کو نکال دیں گے، خالق کو نکال دیں گے، تو سوچ کا اینگل بدل جائے گا ہر چیز کے تعلق میں. چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہو، چاہے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، چاہے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، اوپر کے رشتوں کے ساتھ یا نیچے کے رشتوں کے ساتھ. یاد رکھیے گا یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. یعنی کون ہے ہمارا پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور اس کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے. کیا سورج خود بخود نکلتا ہے؟
خود ہی غروب ہو جاتا ہے؟ کیا سورج خود اپنا خدا ہے یا سورج کا کوئی خدا، کوئی الہ ہے؟ چاند خود سے نکلتا ہے، کس نے بنایا چاند کو؟ کون ہے چاند کو چلانے والا؟ یہ جو آپ کے سالوں کا حساب کتاب ہے، یہ جو آپ کے لمحے منٹس میں منٹس، گھنٹوں میں گھنٹے، دنوں میں دن، ہفتوں مہینوں سالوں اور سال صدیوں میں بدلتے ہیں، یہ بھی خود کار نظام ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو دلیل بنایا۔ آج دنیا میں دو طرح کے طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، خود سے ہم وجود میں آ گئے، خود سے کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کائنات بھی خود نہیں بنی، انسان بھی خود وجود میں نہیں آیا، دونوں کا بنانے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کی کوئی مشینری اس کو انوینٹ کرنے والے کی انسٹرکشن کے بغیر نہیں چلائی جا سکتی۔ وہ جانتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، وہ اس کے لیے انسٹرکشن مینول دیتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی مشین، بڑی سے بڑی مشینری، جو انسٹرکشنز وہ دیتا ہے اس کے مطابق چلانے پر وارنٹی بھی ہوتی ہے، اور اگر اس کو ویسے نہ چلایا جائے نو وارنٹی، اور اسی کے مطابق وہ مشینری کام بھی کر سکتی ہے۔ آپ کی واشنگ مشین ہے، آپ اسے واشنگ مشین کہتے ہیں نا، تو آپ اس میں کانچ کے برتن رکھ کے واش کریں نا، وہ چلے گی تو ضرور۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ جس مشینری کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ایک واشنگ مشین ہے، اس میں آپ برتن نہیں دھو سکتے، اور آپ کا ڈش واشر ہے، اگر برتن دھونے والی کوئی مشین ہے اس میں آپ کپڑے نہیں دھو سکتے، کیونکہ اس کا بنانے کا مقصد فرق ہے، اور آپ کے لیے جو کپڑے دھونے والی مشین ہے اس کے بنانے کا مقصد فرق ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقصد کے مطابق ہر مشین کام کرتی ہے تو مقصد کس نے متعین کیا؟ مقصد بنانے والے نے۔ بس یہ سادہ سی بات ہے جو ایتھیسٹ اور اسلامسٹ کے درمیان فرق پیدا کر دیتی ہے۔ جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہر چیز خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، اس کا بنانے والا، اس کا مالک، اس کی رہنمائی کرنے والا ہے، وہی اس کا مقصد متعین کرے گا۔ یہ جو ہماری مشینری ہے نا، ہماری باڈی، ہمارا مائنڈ، ہماری سول، اس مشینری کے لیے ہمارے پیدا کرنے والے نے انسٹرکشنز دی ہیں، جیسے انسٹرکشنز یونیورس کے لیے ہیں۔ یونیورس کا نظام ایرر فری ہے، ہر کوئی آبزرو کرتا ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، اوپر فساد برپا نہیں ہے، کیونکہ مقصد کے مطابق ہر چیز ورک کر رہی ہے۔ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو قبول کر رکھا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بڑا برکت والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز آزاد نہیں ہے، سسٹم میں بندھی ہوئی ہے۔ ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا کہ آپ آزادی سے خود ڈیسیژن کر سکتے ہو، اسی میں امتحان ہے۔ سورہ الملک کی اگلی ہی آیت میں رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا ٹیسٹ لے،
تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا؟ تو آپ دیکھیں کہ زندگی اور موت کو اس نے بنایا تو زندگی کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کے لیے اس نے انسٹرکشنز دی ہیں، اپنی کتاب، اپنے رسول کی سنت. تو وہ انسٹرکشنز ایسی ہیں جس کے مطابق ہم نے موت اور زندگی کے درمیان کے وقفے کو، پہلے موت تھی، پھر زندگی ملی، پھر موت آئے گی، پھر ایک زندگی ملے گی.